اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع هواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 151 سے لے کے آیت نمبر 156 تک انشاءاللہ آج ہم سماعت کریں، 155 تک انشاءاللہ آج ہم سماعت کریں گے۔ قل ہلم، آپ فرمائیے لاؤ، شہداءکم الذین یشہدون، اپنے گواہ جو گواہی دیں، کیا ان اللہ حرم ھذا، کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اسے۔ ان کا ایک یہ بھی سوچ تھی نا، وہ یہ کہتے تھے کہ جو کچھ ان کا دل کرتا تھا حلال کر لیتے، کسی کو حرام کر دیتے، اور کیا کہتے کیا کہ یہ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے۔ تو کہا یہ جو چیزیں حرام کی ہیں تم نے اپنی طرف سے خود، کوئی ان پہ گواہ لے آؤ۔ فَإِن شَهِدُوا، پھر اگر وہ جھوٹی گواہی دے بھی دیں، فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، تو آپ نہ گواہی دیجئے ان کے ساتھ۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور نہ پیروی کرنا تم ان کی خواہشوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جو نہیں ایمان لاتے آخرت پر، وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، وہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہ اپنے رب کے ساتھ برابر کیا کرتے ہیں؟ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اے حبیب نے فرماؤ، اگر تمہارے پاس اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کرنے کا کوئی گواہ ہے تو اسے میدان میں لے آؤ۔ جب تمہارے پاس کوئی گواہی ہی نہیں ہے تو ان بے سر و پا خرافات سے چمٹے رہنے پر کیوں بے جا ضد کر رہے ہو؟ آگے ہے نا کہ فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، پھر وہ اگر جھوٹی گواہی دیں بھی تو آپ ان کی گواہی کو نہ مانیے۔ یعنی ان سے شہادت اس لیے طلب نہیں کی جا رہی کہ اگر وہ شہادت دے دیں تو اس کو تسلیم کر لیا جائے گا، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ان کے دانشمند اور دیانتدار طبقہ کو ان کی جاہلانہ رسموں کی بےہودگی پر آگاہ کیا جائے، کیونکہ جب ان سے ان کی رسوم کی صداقت کے لیے شہادت طلب کی جائے گی تو شہادت دینے سے پہلے احساس ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے وہ ان امور میں بڑی سنجیدگی سے غور و فکر کریں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان پر ان چیز کی بےہودگی آشکار ہو جائے گی، وہ ان سے خود بخود باز آ جائیں گے۔ لیکن اگر انہوں نے شرافت و دیانت سے اپنا رشتہ توڑ ہی لیا ہے اور ایک غلط اور باطل چیز کو جان بوجھ کر شہادت دینے پر تلے ہوئے ہیں تو ان کی شہادت آپ کے لیے حجت نہیں ہے۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم، آپ فرمائیے آؤ میں پڑھ سناؤں جو کچھ حرام کیا ہے تمہارے رب نے، علیکم تم پر، اللہ تشرکو بہ شیئا، یعنی جو حرام کیا ہے نا وہ پڑھ کے تمہیں سناتا ہوں، کہ نہ شریک بناؤ اس کے ساتھ کسی چیز کو، یہ حرام ہے۔ وبالوالدین احسانا، دوسری چیز یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور نہ قتل کرو اپنے اولاد کو مفلسی یعنی غربت کے خوف سے۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم رزق دیتے ہیں تمہیں بھی اور انہیں بھی ہم ہی رزق دیں گے جنہیں تم مار رہے ہو کہ ہم غریب ہو جائیں گے، اولاد زیادہ ہوگی۔ ولا تقربوا الفواحش، اور مت نزدیک جاؤ بے حیائی کی باتوں کو، ما ظہر منہا وما بطن، جو ظاہر ہوں ان سے اور جو چھپی ہوئی ہوں۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق،
اور نہ قتل کرو اس جان کو جسے حرام کر دیا ہے اللہ نے سوائے حق کے، ذالکم وصاکم بہی، یہ ہیں وہ باتیں جن کا حکم دیا ہے تمہیں، لعلکم تعقلون، اللہ تعالیٰ نے جن کا، تاکہ تم حقیقت کو سمجھ سکو۔ ان آیات کے متعلق حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیات محکمات ہیں، اور ان میں آسمانی ہدایت کے وہ اصول بیان کیے گئے ہیں جو تمام شریعتوں میں مشترک ہیں۔ تمام انبیاء نے ان احکام پر عمل پیرا ہونے کا اپنی امت کو حکم دیا ہے۔ اس آیت میں مندرجہ ذیل امور کو حرام کیا گیا ہے۔ نمبر 1 شرک، نمبر 2 ماں باپ سے بدسلوکی، یعنی شرک بھی حرام ہے، ماں باپ سے بدسلوکی یہ بھی حرام ہے، فقر و تندرستی کی وجہ سے اولاد کو قتل کر دینا یہ بھی حرام ہے، ہر قسم کی بے حیائی کے کام خواہ لوگوں کے سامنے کیے جائیں یا چھپ کر یہ بھی حرام ہے، کسی کو ناحق قتل کرنا یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ فواحش ان اعمال اور اقوال کو کہتے ہیں جو حد درجہ قبیح ہوں، یعنی بہت زیادہ برے ہوں۔ یہاں کسی ایک برائی سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ فواحش جمع کا لفظ ذکر کر کے ہر قسم کی قولی اور فعلی برائیوں کے ارتکاب سے نہیں، بلکہ ان کے قریب تک پھٹکنے سے منع کیا گیا۔ صرف ان سے بچنا نہیں، بلکہ ان کے قریب بھی نہیں جانا، چاہے وہ زبان سے کچھ چیز سرزد ہو، برے القابات، بری باتیں، ایسی باتیں جن سے اللہ کی ناراضگی ہو، وہ تمہاری زبان سے بھی نہیں ہونے چاہیے اور تمہارے عمل سے بھی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ ایک نہیں، وہ ساری جتنی بھی ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنُ، اور مت قریب جاؤ یتیم کے مال کے مگر اسی طریقے سے جو بہت اچھا ہو، حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، پورا کرو ناپ، والمیزان، اور تول، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم نہیں تکلیف دیتے کسی کو مگر اس کی طاقت کے برابر۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، اور جب کبھی بات کہو تو انصاف کی کہو۔ لَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگر ہو معاملہ رشتہ دار کا۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ ہیں وہ باتیں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے تمہیں، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ ابھی احکامات کا سلسلہ شروع ہے۔ اس آیت میں یتیموں کے مال کو خرد برد کرنے سے منع کیا اور حکم دیا ان کو اس طرح کاروبار میں لگاؤ جس سے یتیم کو فائدہ ہو، اور ان کا اس طرح نظم و نسق کرو کہ وہ ضائع نہ ہو جائیں، اور جب وہ صاحب عقل و فہم ہو جائیں تو ان کے اموال ان کے حوالے کر دو۔ اشدہ سے مراد صرف بلوغ نہیں بلکہ بلوغ اور مال کو صحیح استعمال کرنے کی سوچ سمجھ دونوں مراد ہیں، یعنی صرف بالغ نہ ہو جائے کہ اسے عقل ہی نہ ہو کہ میں نے مال کیسے استعمال کرنا ہے، وہ تو بالغ ہو گیا اور وہ جناب فضول چیزوں میں مال لگانے لگ گیا تو اسے کیا پتہ ہے میرا مال ضائع ہو رہا ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو اسے دونوں چیزوں کی سمجھ جب بوجھ ہو جائے پھر اسے اس کے حوالے کرو۔ عدل و انصاف کی تاکید بلی کی جا رہی ہے، خواہ تمہارے قریبی رشتہ داروں کا معاملہ ہی کیوں نہ ہو، میزان عدل میں جھکاؤ رونما نہ ہو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، بلکہ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اسلام قبول کرتے وقت انسان جس کامل اطاعت خداوندی کا پختہ وعدہ کرتا ہے اس کو پوری طرح نبھانے کا ارشاد ہو رہا ہے۔ مدرجہ بالا 2 آیتوں میں زندگی بسر کرنے، یہ جو پہلی آیتیں ہیں زندگی بسر کرنے کے جو لازوال اصول بیان ہوئے ہیں، مسلمانوں نے جب تک ان اصولوں کو اپنی عملی زندگی میں اپنایا اور سچے دل سے ان پر کاربند رہے تو ان کی سروری کا ڈنکا 4 دانگے عالم میں بجتا رہا، اور جب سے ہم نے ان حیات بخش اصولوں سے بے اعتنائی برتنی شروع کی اس وقت سے زوال و ادبار کا چکر شروع ہوا۔ خدا معلوم کب ہماری چشم ہوش کھلے اور وہ روز سعید کب طلوع ہوگا جب ہم قرآنی ہدایت پر عمل پیرا ہو کر شاہراہ ترقی پر گامزن ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہی اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری ہی وہ اساس محکم ہے جس پر اتحاد ملت کا ایوان تعمیر ہو سکتا ہے، اور جب بھی یہ اساس متزلزل ہوگی اس کے بعد ملت کے انتشار کو دور کرنے کی کوئی امید باقی نہیں رہے گی۔ ذرا غور فرمائیے، ملت کے وہ بہی خواہ اور خیر اندیش
جن کی ساری علمی قوتیں اور عملی کاوشیں سنت نبوی کو مٹانے میں صرف ہو رہی ہیں، وہ دانستہ یا نادانستہ طور پر ملت کی کتنی بڑی بدخواہی کر رہے ہیں۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر عطا فرمائی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تماماً تاکہ پوری کر دیں، علی الذی احسن، نعمت ان پر جو نیک عمل کرتے ہیں، وتفصیلاً، تاکہ تفصیل ہو جائے ہر چیز کی، لکل شیء، ہر چیز کی، وہدن، اور یہ کتاب باعث ہدایت ہے، ورحمتاً، اور رحمت ہے، لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ وہ اپنے رب سے ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ تورات نازل کرنے کا مقصد اعلیٰ یہ تھا کہ لوگوں کا یہ عقیدہ اور پختہ ہو جائے کہ ہمیں ایک روز اس سارے ساز و سامان کو چھوڑ کر اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، جہاں ہم سے ہمارے تمام اعمال کا محاسبہ کیا جائے گا۔ تو باقی کتابوں کا بھی نازل کرنے کا جہاں دیگر اور مقاصد ہیں، وہاں ایک مقصد یہی بھی ہے کہ جو سوئی ہوئی قوم ہے اس کو جگایا جائے اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکامات سے آگاہی بخشی جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔